نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ محترم عمران بھائی فرام لاہور، یہ کسی بھائی صاحب کی آپ نے وائس بھیجی ہے جو ناراض ہیں کہ پراپرٹی کے تعلق سے گروپ میں موجود کسی نے پوسٹ کیوں کی۔ ان بھائی صاحب کا اعتراض یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی۔ ان محترم بھائی صاحب کی یہ لا علمی ہے اور ان کی یہ کم علمی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر ان بھائی صاحب نے پڑھا ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھا تو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی بیسیوں سینکڑوں آیات کے اندر شرک کرنے والوں کے انجام بد کے متعلق بھی آگاہ فرمایا، اور شرک کرنے والوں کے لیے جو قبر و آخرت میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا، اور اللہ نے شرک سے ڈرایا بھی کہ شرک کے قریب نہیں جانا۔ ایک بات قرآن مجید میں سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جناب حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ لے کر کے آئے، یا حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ لے کر آئے۔ سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 میں حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی اللہ تھے۔ بابا جی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب صدیاں پہلے لقمان علیہ السلام تو گزر گئے، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، مر گیا۔ ہمارے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کیوں نازل کی؟ صاف طور پر یہ واضح ہے کہ اللہ رب الرحمن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بزبان لقمان یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے شرک نہیں کرنا۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ جی، تو مطلب یہ ہے کہ اے امت محمد آپ نے شرک نہیں کرنا۔ اب رہ گیا معاملہ کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک نہیں کر سکتی، تو یہ بات لا علمی اور کم علمی پر مبنی ہے۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کو لے کر اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے ساتھ دیگر احادیث کیا ہیں اور پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ ہاں جی، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے، یعنی اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت کے اندر اور دنیا کی چمک دمک کے اندر گم کر دو گے، یعنی کہ آخرت کا خیال اور آخرت کی تیاری کرنے کا خیال تم بھلا بیٹھو گے۔ اب اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کا اپنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کے صحابہ کے متعلق ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے، اور واقعتاً صحابہ کرام نے شرک نہیں کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے ہاں جی تو بعد میں بھی ہاں جی صحابہ کرام کے بعد بہت ساری آنے والی نسلیں وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے ملا عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ مجھے تمہارے اوپر شرک کا خطرہ نہیں ہے، یہ امت کے مجموعے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، یعنی بحثیت امت۔ تو
تمہارے اوپر میں خطرہ اور ڈر نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ ہاں جی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ امت کا بعض حصہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن پچھلی قوموں کی طرح پوری کی پوری امت جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، نہ کہ امت شرک نہیں کرے گی۔ اب اسی حدیث کے تعلق سے مسلک بریلویت کے بہت بڑے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے بعد مجموعی طور پر مشرک ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، مطلب پوری امت، ساری کی ساری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں جی، اگرچہ بعض مسلمان مشرک ہو گئے۔ امت میں سے بعض لوگ جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کریں گے۔ اس حوالے سے ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ مثال کے طور پر المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، اور ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی واقد اللیثی انہم خرجوا عن مکہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، قال وکان للکفار سدرۃ یعکفون عندها ویعلقون بها اسلحتهم یقال لها ذات انوات، قال فمررنا بسدرۃ خضراء عظیمۃ، قال فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، قال انکم قوم تجہلون انہا لسنن لترکبن سنن من کان قبلکم سنتن سنتن۔ اب اس حدیث میں ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن، ہاں جی، نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوئے۔ یہ غزوہ حنین نہ فتح مکہ کے بعد ہوتا ہے۔ تو ابو واقد کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے نکلے حنین کی طرف، مطلب غزوہ حنین کی طرف۔ وہاں پر جب ہم نکلے تو دیکھا کہ کفار کی نا ایک بیری کا درخت تھا، کافروں کا ایک بیری کا درخت تھا جس کا نام ذات انوات تھا۔ وہ اس بیری کے درخت کے پاس عبادت کے لیے اعتکاف کرتے، وہاں عبادت کے لیے ٹھہرتے بیٹھتے، اور اس بیری کے درخت پر اپنا اسلحہ لٹایا کرتے تھے۔ پس ہم بھی ایک بہت بڑی سرسبز و شاداب بیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بیری کا ایک درخت مقرر کر دیں، ہاں جی، کہ ہم بھی اس بیری کے درخت کو پوجیں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک الہ مقرر کر دے جیسا کہ ان کے لیے الہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم جاہل ہو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کا ایک ایک طریقہ، ہاں جی، اختیار کرو گے۔ اب دیکھو وہ تو صحابہ کرام تھے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور وہ سمجھ گئے۔ آج کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایک تو قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کا سجدہ کرنا، مردوں سے مانگنا، مردوں سے امیدیں لگانا، بہاوا لک بیڑا دک بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ عقل کے اندھو، توحید کے دشمنوں، جو بابا بہاول حق پیدا ہونے کے بعد اپنا پیشاب پوٹی خود صاف نہیں کر سکتا تھا، بابا بہاول حق اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا نا، تو پیدا ہونے کے بعد تو کئی سالوں تک بابا بہاول حق پوٹی کر دیتا تھا، ٹٹی کرتا تھا۔
باب بہاول حق کی ٹٹی پوٹی اس کی ماں صاف کرتی تھی، تو یہ تمہارے کیا خاک کام آئے گا؟ بہاول حق بیڑا ڈھک، تمہارا بیڑا کہاں سے ڈھکے گا کہ بابا پیدا ہونے کے بعد اپنی پوٹی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، جب بابا بہاول حق مر گیا تو وہ اپنے استنجا خود نہیں کر سکا، کسی اور نے اس کا استنجا غسل کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے نا۔ بہاول حق بیڑا ڈھک، یہ جو بیڑیاں پار لگانے والا ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ مکہ کے مشرک جب دریا اور سمندر کے بھنور میں پھنس جاتے نا تو وہ اللہ اکیلے کو پکارا کرتے تھے، اور یہ کلمہ پڑھنے والی امت اتنی جاہل ہے کہ یہ سمندر میں بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو آوازیں لگاتی ہے۔ بہاول حق بیڑا ڈھک، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ تو کئی ایسے دربار ہیں اور مزار ہیں جہاں بیریوں کے درخت ہیں، اور پھر وہاں جا کر نا لوگ، ایک بابے کے مزار پر بیری کا درخت ہے، لوگ وہاں جا کر اس بیری کے درخت کو یا تو وٹے مارتے ہیں یا بیری کے درخت کو پکڑ کر ہلاتے ہیں۔ بیر گرے تو بیٹا پیدا ہوگا، پتا گرے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ ہو بہو وہی اہل حنین جس طرح کافر مشرک تھے اور بیری کے درخت کی پوجا کرتے تھے، کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے کلمہ گو مشرکین کا بھی یہی حال ہے۔ جی، تو یہ امت شرک کر رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کی شروعات یہ ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین چوتڑے وہ ذوالخلصہ پر حرکت کریں گے۔ یہ ذوالخلصہ دوس قبیلے کا بت تھا جس کی وہ زمانہ جاہلیت میں عبادت کرتے تھے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس بت کا پھر طواف ہوگا اور پھر اس کی بندگی ہوگی۔ مکہ کے مشرکوں نے 360 بت بنا رکھے تھے، ہندوستان کے مشرکوں نے کروڑوں کی تعداد میں بت بنا رکھے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں نے بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بت بنا رکھے ہیں۔ یہ قبروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، جی، تو مردوں کی پوجا، قبروں پر مزار بنا کر قبروں کو سجدے، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ اس میں مبتلا آدمی جب مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔